بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 لاکھ احادیث لکھنے والا امام حضرات محترم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث، فقیہ، بہت بڑے عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار شخصیت کا نام ہے۔ آپ حدیث پاک کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں آپ نے امتیاز کیا اور آپ نے 10 لاکھ احادیث نقل کی، جن میں 1.5 لاکھ احادیث سند اور متن کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہیں۔ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے، حق پر سلامت رہے۔ جب آپ پر تشدد کیا گیا، مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھہ گئے، تو آپ ان پر ثابت قدم رہے، جس کی وجہ سے آپ اہل مشرق و مغرب کے محبوب بن گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ دعا کر رہے تھے، اللہم ارحم ابا الہیثم، اللہم اغفر لابی الہیثم، اے اللہ ابو الہیثم پر رحم فرما، اے اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرما۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کی موت کا وقت قریب ہے، اس وقت تو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، آپ ابو الہیثم کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بیٹا آج اگر میں اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہوں تو وہ ابو الہیثم کی وجہ سے۔ فرمایا یہ کوئی بہت بڑا علمی شخص نہیں تھا، بلکہ یہ چور تھا، ڈاکو تھا، ابو الہیثم۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جب خلق قرآن کے مسئلہ میں مجھے جیل میں ڈالا گیا اور مجھ پر تشدد کیا جانے لگا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے جب لے جایا گیا، اس وقت یہ ابو الہیثم میرے پاس آیا، یہ ایک چور تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل کیا آپ حق پر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں حق پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر یہ دیکھیں، یعنی اس نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا کہ اس کی پیٹھ کوڑے کھا کر سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری پیٹھ پر 18,000 کوڑے لگے ہیں، پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، آپ حق کی خاطر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوڑے لگیں اور آپ حق سے منحرف ہو جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آج اگر میں اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہوں تو یہ اس چور کی وجہ سے ہے، ابو الہیثم کی وجہ سے ہے، اس لیے میں اپنی موت کے وقت میں بھی اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا مجاہد نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی تھی، جو آپ کے حق ہونے پر دلیل تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پر ویسی استقامت عطا فرمائے جیسی امام احمد بن حنبل کو عطا فرمائی تھی، آمین بجاہ النبی الکریم۔